السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مفتی محمود شفیق یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی جانب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے مبعوث کیے گئے۔ جب آپ تمام جہانوں کے لیے مبعوث کیے گئے تو آپ کی پاکیزہ تعلیمات بھی اپنانے کے لیے اللہ نے تمام انسانیت کو حکم دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تمام جہان کے لیے اللہ نے لازم قرار دی کہ اگر حقیقی فلاح و فوز اور کامیابی اور کامرانی اگر چاہتے ہیں آپ، تو آپ کو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک مرتبہ فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یأبا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کے سبھی لوگ جنت میں جائیں گے، سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر اس شخص کے سوا جس نے خود جانے سے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہوگا جو خود جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا اللہ کے رسول نے، جس نے میری اطاعت کر لی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کر لی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو گویا نافرمان آدمی وہ ہے جس نے میری اطاعت سے انکار کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ اور طریقہ بتا دیا کہ اس کائنات میں آنے والا ہر آدمی جو بھی میری اتباع کرے گا وہ کامیاب ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ چاہے خان ہو، ملک ہو، رئیس ہو، عہدیدار ہو، وزیر اعظم ہو، سربراہ مملکت ہو، جس نے بھی سرکار دو عالم کی پاکیزہ تعلیمات سے روگردانی کی وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی اہمیت اس لیے بھی ہے اور ضرورت اس لیے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کئی احادیث ہیں جس میں فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہ جو بات مجھ سے سنو، جو بات سمجھو، جو بات میری طرف سے تمہیں پہنچے اسے دوسروں تک تم پہنچا دو، اور یہ دوسروں تک پہنچانا خود تمہارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے اس شخص کو دعا دی ہے جو آپ کی بات کو سنے، سمجھے، پھر وہ بات دوسروں تک پہنچا دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ترمذی کی روایت ہے، نزل اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وأداها۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، سمجھا، پھر اسے یاد کیا، پھر دوسروں تک اسے پہنچایا، وبلغها وحفظها وبلغها، اسے دوسروں تک پہنچایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے فرمایا جو پاکیزہ تعلیمات کو خود سیکھے، خود سمجھے، عمل کرے، پھر ان پاکیزہ تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا یہ ضروری اور لازمی ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول نے باقاعدہ اس کا حکم دیا تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے عظیم الشان موقع پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں موجود سب صحابہ کو، تمام کو مخاطب کر کے فرمایا، الا لیبلغ الشاہد الغائب، یعنی لیبلغ الشاہد منکم الغائب، خبردار حاضر ہو جاؤ، دیکھو، سنو، جو تم میں سے اب حاضر ہے، لیبلغ الشاہد، جو حاضر ہے وہ بات کو پہنچائے، منکم الغائب، جو تم میں سے غائب ہے۔ یہ حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور مزید یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ کی جانب سے جو احکامات اور جو فرامین آئے ہیں ان سے بھی یہ بات لازم ہے کہ رسول اللہ کی تعلیمات کو سیکھا جائے۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے اور یہ آخری نبی کی جانب نازل کی گئی ہے، اور یہ کتاب قیامت تک رشد و ہدایت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی وحی کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ احادیث کو سمجھے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ رسول اللہ کو سمجھے بغیر
اللہ کی رسول کی تعلیمات کو سمجھے بغیر، رسول اللہ کے احکام اور آپ کے فرامین اور آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار کو سمجھے بغیر قرآن کریم کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کے وہی معانی، وہی مطالب، وہی مفاہیم وہی معتبر ہوں گے جو خود دندان اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے نکلے ہوں گے۔ آپ کے ہونٹ مبارک سے، آپ کی زبان مبارک سے جو قرآن کے معانی نکلے ہوں گے وہی معتبر ہے۔ اللہ کے رسول کی حیات طیبہ، مکمل حیات طیبہ قرآن پاک کا عملی نمونہ تھی، قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی۔ آپ کا اخلاق و کردار اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ آپ علیہ السلام چلتے پھرتے قرآن کریم ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ امام الانبیاء کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز۔ مقصد یہ ہے جو بھی آپ کے اخلاق فاضلہ کو، کردار حکیمانہ کو دیکھنا چاہتا ہو، اپنانا چاہتا ہو، آپ کی زندگی کو سمجھنا چاہتا ہو، وہ قرآن کریم کو پڑھ لے، اور جو کچھ قرآن میں درج ہے، جس چیز کا قرآن میں حکم دیا گیا، جس چیز سے قرآن میں منع کیا گیا، یہی سارا کا سارا آپ کا اخلاق۔ اس لیے تو فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول دے وہ سارا کا سارا لے لو، اور جن چیزوں سے رسول منع کرے ان ساری چیزوں سے رک لو۔ مزید یہ اللہ عز و جل نے اپنے رسول علیہ السلام کو عظیم مقصد کی خاطر اس دنیا انسانیت کی جانب مبعوث فرمایا، اس کائنات کی جانب مبعوث فرمایا۔ ان میں ایک اہم ترین اور بنیادی اور ضروری اور لازمی مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کی کتاب اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، انہیں یہ کتاب سکھائیں، سمجھائیں، اس کتاب کے معانی، مفاہیم، مطالب سکھائے جائیں، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ذکر، اور یہ ذکر ہم نے، یعنی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور یہ ذکر ہم نے آپ کی جانب نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کی جانب جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ اس سے ان کے سامنے خوب صاف واضح بیان کر دیں، تاکہ وہ شاید غور و فکر کریں۔ یعنی اس بات سے، اس آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن تعلیمات کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، پاکیزہ تعلیمات کی ضرورت ہے، اللہ کے قرب کو پانے کے لیے، اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے، اس کی رضا کے لیے امام الانبیاء فخر دو عالم کی اتباع ضروری ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اگر کوئی ہے تو رسول اللہ کی اتباع ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا سورہ آل عمران نمبر 3 میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، یہ فرما دیا کہ اگر تم قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو فرمایا رسول نے فرمایا پہلے میری اتباع کرو، یعنی اللہ کو پانے کے لیے رسول اللہ کو پانا ضروری ہے، اللہ کے قرب کے لیے رسول اللہ کا قرب ضروری ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے سرکار دو عالم کی اطاعت ضروری ہے، اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی احادیث کو سمجھنا ضروری ہے، آپ کی پاکیزہ، نورانی، خوبصورت، بہترین تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں ان پاکیزہ تعلیمات کو اپنا کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔